السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ناظرین محترم، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آج آپ سب کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کا نسب نامہ جانتے ہیں، آپ کا نام جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے اور نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی التیمی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ 8ویں پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے 8ویں پشت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ جا کر کے مل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے دن ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بزرگ کو ان کے گھر میں رہنے دیتے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس چل کر کے آتا تو بہتر ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کا آپ کے پاس آنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی۔ چنانچہ ابو قحافہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے خضاب کے علاوہ دوسرے رنگ سے رنگنے کا حکم دیا، جیسا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ ان جابر بن عبداللہ اتی ابی قحافہ یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیتہ کالثغامۃ بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، رواہ مسلم فی کتاب اللباس والزینہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر لائے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا۔ ان کے داڑھی اور سر کے بال سغامہ پودے کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کسی رنگ سے بدل دو اور کالے خضاب سے بچو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے، لیکن ام الخیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے شروع میں اسلام قبول کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ عام الفیل کے کتنے سال اور کتنے مہینے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اس سلسلے میں بعض نے کہا ہے کہ 2 سال 6 مہینہ اور بعض نے کہا کہ 2 سال کچھ مہینہ، یعنی مہینے کی تعین نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی القاب ہیں۔ پہلا لقب عتیق، آزاد کردہ، آزاد کیا ہوا، یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا۔ حدیث دیکھیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، رواہ الترمذی فی ابواب المناقب۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت عتیق اللہ من النار, تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو. فیومئذ سمی عتیقا, اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب صدیق ہے. کثرت تصدیق کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا. صدیق لقب پڑھنے کا ایک سبب امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ اور امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے الاسراء والمعراج کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ اسراء اور معراج پیش آیا اور صبح کے وقت جب آپ نے لوگوں کو اطلاع دی تو لوگ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے انکار کیا, جھٹلایا بھی. تو کچھ قریشی لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ساتھی کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتاؤ میرے ساتھی کیا کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے. لوگوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچی بات کہی ہے. تم یہ کہتے ہو, میں تو اس سے بڑھ کر کی بات کی تصدیق کرتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ صبح و شام میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں. اسی وقت سے ان کا علاقہ صدیق پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا اور ایک مرتبہ صدیق کہہ کے پکارا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ ایک حدیث ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا ہے. وہ حدیث دیکھتے ہیں ان انس بن مالک حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري في كتاب فضائل اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فضائل کے بیان میں لائے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے, آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے. تو فرجف بہم, احد پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد, ٹھہر جاؤ اے احد پہاڑ, فانما علیک نبی, اس لیے کہ تمہارے اوپر نبی ہیں, وہ صدیق, صدیق ہیں, وہ شہیدان ہیں اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہہ کر کے پکارا. اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب اتقا, سقی اور پرہیزگار بھی ہے. ایک لقب آپ کا اواہ, یعنی بہت زیادہ نرم دل. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب اواہ بھی ہے. ایک لقب صاحب بھی ہے اور یہ لقب اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دونوں میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے, ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, اذ یقول لصاحبہ, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے. آپ کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں, جس کی تفصیل یہ ہے. پہلی شادی زمانہ جاہلیت میں آپ نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے کی, جن سے آپ کا ایک لڑکا ہوا عبداللہ بن ابو بکر اور ایک لڑکی ہوئی اسماء بنت ابی بکر. یہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ زمانہ جاہلیت ہی میں ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دیے تھے. یہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ عبداللہ بن ابو بکر اور اسماء بنت ابی بکر
کی والدہ محترمہ ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے گھی یا پنیر لے کر کے آئیں. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میں اسے صلہ رحمی کروں یا نہ کروں. جیسا کہ ایک حدیث ملاحظہ ہو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھی. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ وہ صلہ رحمی کی خواہش رکھتی ہے. افاصل امی، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام صلی امک، ہاں تم اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو. یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے والدین اگرچہ مشرک ہوں ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک اور حسن سلوک کیا جائے گا، صلہ رحمی ان کے ساتھ کی جائے گی. تو یہ آپ کی پہلی بیوی ہے، زمانہ جاہلیت ہی میں آپ نے طلاق دے دیا تھا. اسی طرح سے آپ کی دوسری بیوی کا نام ام رومان بنت عامر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی ام رومان بنت عامر ہیں. ان کے پہلے شوہر حارث کا جب مکہ میں انتقال ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے شروع میں اسلام قبول کر لی. ان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا عبد الرحمن بن ابو بکر اور ایک لڑکی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنوں کی ماں ہے. سن 6 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر یہ وفات پا گئی. تو ام رومان بنت عامر یہ آپ کی دوسری بیوی تھی. آپ کی تیسری بیوی اسماء بنت امیس. یہ اسماء بنت امیس وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لی اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اپنے پہلے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ. پھر سن 7 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موتا میں جب شہید ہو گئے، جامع شہادت نوش فرما گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا. ان سے آپ کا ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام محمد بن ابو بکر ہے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا. یہ آپ کی تیسری بیوی تھی جن سے ایک لڑکا پیدا ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ ہے. ان سے آپ کی ایک لڑکی آپ کی وفات کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی. تو یہ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں آپ کی ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کوئی برائی کی طرف قدم اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی برائی کی طرف نہیں لپکے. زمانہ جاہلیت کون سی ایسی برائی ہو کہ اس میں نہ پائی جاتی ہوں؟ ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھیں اس معاشرے کے اندر. شراب کا پینا بالکل عام بات تھی، لیکن اللہ کی قسم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھونٹ شراب تک نہیں پیا. بتوں کی پوجا عام تھی، عام بات تھی بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، لوگ پوجا کرتے تھے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، پرستش نہیں کی. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ آپ کو لے کر کے ایک بت خانے میں چلے گئے. کہا بیٹا یہیں پہ رہو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوں سے ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ باپ نے کہا تھا یہ تمہارا معبود ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرا معبود ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد کہا تو میرا معبود ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے لباس پہنا، مجھے کپڑے پہنا۔ بت خاموش ہے۔ پھر ایک پتھر اٹھا کر کے سر پہ مارا، دھڑام سے بت نیچے کی طرف گر پڑے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی برائی کا کام نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دیا۔ اور سنن ترمذی کتاب المناقب کی روایت جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ آپ کی دوسری فضیلت کہ دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عشرہ مبشرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ یہاں پر ہم ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کے تعلق سے کہا کہ یہ دونوں تمام اولین اور تمام آخرین ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، مجھے دروازے پر رہنے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اجازت طلب کی اندر آنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دے دو اور انہیں خوشخبری سنا دو جنتی ہونے کی۔ میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور یہ بتا دو ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر اتنے میں ایک تیسرا آدمی آیا، انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت سنا دو اور ان کو یہ کہہ دینا کہ ان کے اوپر ایک مصیبت آئے گی۔ میں نے دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت کی ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے گا انہیں جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو صدقہ و خیرات کیے ہوں گے انہیں باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اس آدمی کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام وارجو ان تکون منہم، ہاں اے ابو بکر، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہو۔ اللہ اکبر۔ تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، یہ مقام ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایسے ہی یہ مقام نہیں ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایسے ہی خلیفہ اول نہیں بن گئے، بلکہ ان کے عملی نمونے موجود ہیں آج بھی. آپ اٹھا کر کے سیرت کی کتابیں پڑھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر لکھی جانے والی جو کتابیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ تو کرو، تب تو پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے کیا تھے. نیکیوں کے حصول میں کیسا شوق رکھتے تھے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کیسی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے. کبھی وہ تو پڑھنے کی کوشش کرو. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے زندگی کے عملی نمونے پیش کرتا ہوں کہ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کرتے تھے. سب سے پہلا نمونہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. اللہ اکبر، ہر خیر کے کام میں. صرف ایک حدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی. حدیث اس طرح سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ. رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کے اندر لائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جنہوں نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جنہوں نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جنہوں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جنہوں نے اپنے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں ان کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار تھے ان کی عیادت کی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے، کوئی بھی خیر کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے نہیں چھٹا کرتے، بلکہ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرتے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے، اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. آپ سنن ابو داؤد کی وہ روایت اکثر آپ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صدقے کا اعلان کیا، میرے پاس مال موجود تھا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. میں گھر گیا، گھر سے اپنے گھر کے آدھے مال کو لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں موجود ہے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے مال کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دیے. پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے مال کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تب میں نے سمجھا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیسے خرچ کرتے تھے؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر منہ مانگی قیمت دے کر کے بہت سارے مسلمان غلاموں کو آزاد کر دیا. وہ مسلمان غلام جو اسلام قبول کر لیتے، ان کے آقا، ان کے مالک ان کے اوپر ظلم کرتا، مارتا، پیٹتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی.
یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں کر پاتے، اور منہ مانگی قیمت دے کر کے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ اللیل آیت نمبر 17 سے 21 کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پاکیزہ ہونے کی خاطر جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا ان کے اوپر احسان نہیں تھا کہ ان کا بدلہ چکاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے انہوں نے مال کو خرچ کیا، اور ان قریب وہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کریم، ان آیات کا روئے سخن بعض مفسرین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دونوں صفتیں موجود تھیں جو آیت کریمہ کے اندر بتلائی گئی۔ پہلی صفت سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ دوسری صفت کہ صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے، کسی کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ ایسا کرتے۔ غلاموں کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، منہ مانگی قیمت دے کر کے ان کے آقا کو منہ مانگی قیمت دے کر کے غلاموں کو آزاد کرایا، تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے۔ بعض نے کہا ہے کہ 17 غلاموں کو آزاد کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی صرف ایک مسلمان غلام کو اگر آزاد کر دے تو ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه رواه البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من اعتق رقبة مسلمة، جنہوں نے کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا، اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار، اللہ رب العالمین آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کو، جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے، ان کے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں ان کے جسم کے ہر عضو اور حصے اور پارٹ کو جہنم سے آزاد کرے گا، حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ ان کے شرمگاہ کے بدلے میں ان کے شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک غلام کو آزاد کر دے تو اس غلام کے جسم میں جتنے پارٹ ہیں، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، جتنے سارے عضو اور حصے ہیں، ان تمام عضو اور حصے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر پارٹ اور عضو اور حصے کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرے گا۔ 17 غلاموں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، ان کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں پر مال کو خرچ کرتے تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی صفت سے متصف تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رحم دل انسان تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے کیا کہا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبہ البقاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو انتہائی نرم دل انسان۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری زندگی کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ نے غسل کیا اور ٹھنڈی کا دن تھا، آپ پر بخار
طاری ہو گیا اور اس کے بعد 15 دن تک وہ بخار رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخار کے دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے اور اپنے زندگی ہی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلیفہ کے نامزد کر دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ سے کہا کہ دیکھو خلافت سنبھالنے کے بعد میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے، ان سب کو میرے بعد کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دینا۔ حساب لگایا گیا، صرف ایک غلام جو خدمت کیا کرتا اور ایک اونٹ جو آپ کے کھیت کو سیراب کیا کرتا۔ اللہ اکبر! بتائیے آج یہ رافضی اور شیعہ خلیفہ اول کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک باغ فدق کو غصب کر لیے تھے، باغ فدق کو غصب کر لیے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس بات کو بھی تو نوٹ کرو کہ آپ بیمار ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ حساب تو لگاؤ کہ میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ حساب لگایا گیا تو ایک غلام اور ایک اونٹ ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہی چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھیج دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا پھپک پھپک کے رونے لگے، کہا ابوبکر تم نے اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکلیں ڈال دی ہیں، مشکلیں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ وہ عظیم صحابی رسول خلیفہ اول آپ کے یار غار امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری سوموار کا پورا دن گزارنے کے بعد منگل کی رات کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 63 سال کی عمر پائی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر حالات زندگی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے فضائل و مناقب، شخصیت اور تعارف، خلیفہ بننے کے بعد ان کی عہد خلافت میں کیا کیا چیزیں پیش آئی، وہ بتانے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ ہم اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔